سب سے طاقتور غذا کون سی ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ جی بالکل، طاقتور غذا دیکھیں گھر کا کوئی بھی کھانا وقت کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ کھایا جائے وہ طاقتور ہے. بغیر بھوک کے کھائی ہوئی غذا سونے کا کشتہ بھی ہوگا تو وہ بے سود ہے. یہ میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہم لوگ بے ٹائمنگ اپنی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. رات کا کھانا مغرب کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم کھا لیا جائے، اس کے بعد کچھ نہ کھایا جائے. دن اللہ نے کام کے لیے بنایا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. ہم لوگ الٹی گنگا چلا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ہمارا دوپہر کا کھانا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ دوپہر کے ٹائم ہو رہا ہے، اور رات کا کھانا ہم 12 بجے تک کھا رہے ہیں. تو کیا ہے، ہماری باڈی، ہماری قدرت کا نظام. اچھا، اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، شہزادوں کی طرح کرو، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح، درویشوں کی طرح کھاؤ. یہ کہاوت ایسے نہیں بنی، یہ ہمارے اندر کا سسٹم ہے. صبح کے ٹائم جب آپ ہیوی ناشتہ کرتے ہیں نا تو وہ جزء بدن بنتا ہے. آپ دنیا کی بدپھیری صبح کے ٹائم کر لیں، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ صبح کا ناشتہ یا کھاتے کم ہے یا سکرپٹ کر دیتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں. اور رات کو ہم ایک ہی ٹائم کھانا فل پیٹ بھر کے، بلکہ پچھلے 2 کھانے بھی ہم رات کو ملا لیتے ہیں اور رات کا فل کھاتے ہیں. تو وہاں اوبیسٹی ہو رہی ہے، موٹاپا ہو رہا ہے، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں صبح کے ناشتے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر ہمارے وہ بچے، بلکہ ماؤں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیں. آج کل مائیں پیسے دے دیتے ہیں بچوں کو، اور بچہ اپنی مرضی سے ناشتہ جو ہے نا چوائس کرتا ہے. وہ برگر کھا لے صبح ناشتے میں، وہ بوتل کے ساتھ کوئی چپس لے لے، کوئی اسنیک لے لے، تو وہ بربادی ہے. وہ کتنا عرصہ، اور وہ چیزیں ہیں جو جزء بدن نہیں بنتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر السر پیدا کرتی ہیں، آپ کو بیمار کرتی ہیں. اور آپ کی پڑھائی اتنی مشکل ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، اسٹوڈنٹس بچے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ تو کیا ہو رہا ہے. آج کا بچہ ہمارا پہلے کے بچے کی نسبت 50% کمزور ہو چکے ہیں. آج چھوٹے بچے، آج ٹین ایج کی بچیاں، آج کالج گوئنگ جو ہماری بہنیں ہیں، وہ بالکل لیتھارجی ہو گئی ہیں، ویک ہو گئی ہیں. اسکول سے آتے ہیں اور آتے ساتھ پہلا لفظ ہوتا ہے ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، ہمارے کمر میں درد ہو رہا ہے. تو یہ تو الفاظ ان بچوں سے سننے والے تھے ہی نہیں. تو آج یہ الفاظ کیوں ہم بچوں کے منہ سے سن رہے ہیں؟ کیوں کہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں. آج ہم والدین کو چاہیے کہ ہم بچوں کو، آپ کو پتہ ہے پہلے السی کے لڈو بناتے تھے، السی کی پنیاں بنتی تھیں، بچوں کو کھلائی جاتی تھی. پنجیری بنتی تھی. پنجیری کیا ہے؟ تمام مغزیات ہوتے تھے، سوجی ہوتا تھا، بادام، اور یہ دیسی گھی میں اس کو فرائی کر کے اس کے اندر یہ پھول مکھانے وغیرہ ڈال کے بہترین ٹونک بنتی تھی. 1-2 چمچ اگر آپ بچے کو دودھ کے ساتھ دے دیں، پورے دن کی نیوٹریشن اس کو مل جاتی ہے. اس کے بعد بچہ جو مرضی کھائے اس کی ثواب دی دے. آپ کی دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو آج کے دن کی نیوٹریشن دے دی ہے. ابلے ہوئے انڈے بچے کھاتے تھے، سالن رات کا بچہ وہ گھر کے پھلکے سے کھاتے تھے. لیکن یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، صبح اٹھنے کے ٹرینڈ ختم ہو گیا. جن دنوں چھٹیاں ہوتی تھیں، اور خاص کر کرونا کے دنوں میں تو ہماری ویسی عادات بالکل خراب ہو گئی تھی کہ کرونا کے دنوں میں لوگ چونکہ ایک بڑا عرصہ گھروں میں رہے ہیں بچے، جس سے انہوں نے ناشتے کرنے چھوڑ دیے اور عجیب و غریب سے معاملہ چلے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فطرت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور 3 حصوں میں کھانا استعمال کریں، جیسے غذا، ہوا اور جو ہے پانی. ان تینوں پورشن کے ساتھ آپ کھانا کھائیں اور تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، تو وہ کھانا ہضم بھی ہوگا اور وہ کھانا جزء بدن بھی بنے گا. اور کھانوں کے اندر آپ ہر اناج، ہر پھل، ہر سبزی کھائیں. صرف یہ نہیں کہ آپ نے گوشت ہی کھانا ہے. پھر ہماری ٹوٹل عوام چکن پہ لگ گئی ہے کہ چکن کا ہی برگر کھانا ہے، چکن کی ہر چیز کھانی ہے، گھر میں بھی چکن کھانا ہے. تو چکن، وہ مرغی جو اپنے پاؤں پہ خود نہیں کھڑا ہو سکتی، تو وہ آپ کو کیا سہارا دے گی؟ تو پہلے وقتوں میں لوگ کالے چنے کھاتے تھے، گھوڑوں کی خوراک ہوتی تھی، اس کا شوربہ پیتے تھے، یخنی پیتے تھے، مرغن چیزیں کھاتے تھے، نٹس لیتے تھے، تلبینہ لیتے تھے. پہلے وقتوں میں پنجیری کا استعمال ہوتا تھا. پہلے وقتوں میں لوگ ایکسرسائز کرتے تھے. اب کیا ہے؟ اب آپ کی انڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی، آؤٹ ڈور زیرو پہ آ گئی ہے. پہلے آپ بیڈمنٹن کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں پارک ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ موبائلس کے اوپر گیم ہے. عجیب سی لائف سٹائل ہو گیا اور سمجھ سے بالا آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم نے کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق یہ زندگی گزاریں گے تو ہم ایک اچھی صحت پا سکتے ہیں.